ہر بات ذمہ داری سے ہوگی انشاءاللہ۔ کون سا مہینہ تھا بولو؟ رمضان کا دن تھا جمعے کا۔ نبی منبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے لال نے ایک قدم رکھا، رک گئے۔ رکنے کے بعد بولے آمین۔ کیا بولے؟ آمین۔ نبی نے منبر شریف کے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، پھر رک گئے، پھر بولے آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بولے آمین۔ صحابہ نے سوچا اس سے پہلے تو نبی نے کبھی آمین نہیں کہا، کتنی مرتبہ منبر شریف پر گھر، مگر آج آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہ رہے تھے مگر نماز کا ٹائم، چلو نماز کے بعد پوچھیں گے۔ نماز ہو گئی، سلام پھیر لیا، لوگوں نے اپنے انداز میں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی بولے لگتا ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا آج ہم نے نئی چیز دیکھی ہے، آج ہم نے نئی چیز دیکھی ہے۔ کہا کیا نئی چیز دیکھی ہے؟ کہا آقا بیٹا او میرے لال موبائل بند کر لو نا، میں اپنے موبائل بند کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں توجہ رکھو، کوئی بات نہیں ہمارا ہی بچہ ہو، توجہ رکھو، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ توجہ رکھو بیٹا، دھیان رکھو میرے لال۔ اللہ اللہ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم پوچھنا چاہتے ہیں، نئی بات سامنے آ گئی۔ کہا کیا سامنے آئی؟ کہا آقا پچھلے جمعے کو آپ منبر پر تشریف لے گئے، اس سے پچھلے کتنی مرتبہ، مگر آپ نے کبھی آمین نہیں کہا، پہلی مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ کیا منبر پہ اگر چڑھو تو آمین کہنے کا حکم آ گیا یا کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا او میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کس کی دعا پر بولو؟ حضرت جبریل کی۔ تمام صحابہ، جبریل کو ہم نے نہیں دیکھا، آقا جبریل دعا کر رہے تھے؟ کہا جی۔ تو اس پہ آمین؟ کہا جی۔ اب دل ہی دل میں یہ ہو رہا پتہ نہیں جبریل نے دعا کیا کیا جو نبی آمین کہہ رہے تھے۔ اگر اجازت ہو تو دعا بتا دوں کیا کی تھی؟ سننا چاہ رہے ہو؟ جی جی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ دعا کیا تھی ذرا بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ اگر تم بھی اس دعا پہ عمل کرو اور آمین کہو تو میں یہ دعا بتاؤں ورنہ روک کے لے جاؤں۔ اب بولو کیا ارادہ؟ بتائیے حضرت۔ آمین کہو گے اور عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے ہی میں منبر شریف پہ چڑھا اور میں نے پہلا قدم رکھا، رمضان کا مہینہ، حضرت جبریل آ گئے اور دعا کرنے لگے مولا تیرے بندوں میں سے، ایمان والوں میں سے اگر کوئی ماں باپ کو پالے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے وہ ہلاک ہو جائے۔ کہا میں جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ جبریل کی دعا اور نبی کی آمین۔ اگر کوئی ماں باپ کو پالے اور پھر ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ ہلاک و برباد ہو۔ نبی نے کہا آمین۔ اب ذرا گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو، کون کون ایسا جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتا ہے؟ آپ کہیں گے ماں باپ کی خدمت کر کے کیسے جنت حاصل ہو جائے گی؟
ایک حدیث ایسی پڑھوں گا کہ منہ کو کلیجہ آ جائے گا. میرے نبی نے فرمایا, توجہ رکھنا, میرے امتیوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں, اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں, روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں, زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں, حج کرے تو حج قبول نہیں, جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں, تقریر کرے, نعت پڑھے, نظامت کرے, کوئی بھی عبادت کرے, قابل قبول نہیں. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ, حدیث بھی سن لو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, عاق ومنان ومکذب بقدر. نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی طرح کے بولو؟ 3 طرح کے لوگ. اجازت ہو تو تینوں کی فہرست کھولوں؟ بے شک. سننا چاہ رہے ہو؟ بے شک سننا چاہوں. ارے یار ہم لوگ ہنسی مذاق کرتے کرتے زندگی گزار, کم سے کم یہ دیکھو دین اسلام ہے کیا. بے شک. باتیں تو پتہ چلنی چاہیے. بے شک. حاجی صاحب, نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ. اللہ, اب حدیث ٹٹولو, ڈھونڈو, پڑھو, تب جا کے پتہ چلے گا. بے شک. بہت پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی چوری کر لے, اللہ نہ کرے, چوری کرنے کے بعد پاک صاف ہو گیا, مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. کوئی شراب پی لے, اللہ نہ کرے ایسا, بے شک. مان لو اگر اس نے پی لی اور نشے سے باہر ہو گیا, کپڑے پاک صاف ہیں, مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے, اس کی نماز ہو جائے گی. پھر کون سا اتنا بڑا پاپی ہے جو نماز پڑھے تو نماز قبول ہی نہیں؟ کون سا اتنا بڑا مجرم ہے, کون سا اتنا بڑا بدکار انسان ہے. اور پیارے, میری بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی غلط ہو سکتی ہے. بے شک. حق ہے حضرت, حق ہے. بولو نا, نبی کی غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ, فہرست بناؤ. نمبر 1, جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں, وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. او سمودیہ کے غیور مسلمانوں سنو, یہاں سے نوٹ کر کے لے کے جانا اور آج سے توبہ کر کے جانا تاکہ تمہارا آنا میرا آنا قبول ہو جائے. نمبر 1, جس کی نماز قبول نہیں, روزے قبول نہیں, جلسہ قبول نہیں, کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں الا قل والدی. نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے. بے شک. بے شک. اب چاہے وہ مولانا ہو یا حافظ جی ہو یا امام صاحب ہو یا قاری صاحب, بے شک. کوئی بھی ہو, اور اگر کوئی غلط بات ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. سمجھے, جو بات کہہ کے جاتا ہوں بڑی ذمہ داری سے. بے شک حضرت. نبی فرماتے جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, ماں باپ اس سے ناراض ہے تو اس کی عبادتیں بیکار ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, نماز بھی خوب پڑھتے ہیں, روزے بھی خوب رکھتے ہیں, بعض حافظ بھی ایسے ہی بہت سب کچھ کرتے ہیں مگر ماں کو نہیں دیکھتے, باپ کو نہیں دیکھتے. بے شک. ماں باپ ناراض ہیں. میں نے وہ پوائنٹ کی بات اٹھا دی, بے شک. اور یا تو حدیث, اللہ برکتیں فرمائے, یا تو حدیث یا پھر قرآن کی آیت ثبوت میں پیش کروں گا. کوئی بھی بات پھس پھسی کہہ کے نہیں جاؤں گا. ایک بات بتاؤں, یہ سمودی ہی ہے نا؟ اچھا, دھنپور شادرہ, ہاں اچھا, دھنپور شادرہ.
اچھا پردھان جی آپ ہی ہیں ماشاءاللہ میری بات ہوئی اخلاق بہت اچھا تھا کیونکہ میری تو عادت ہی ایک لڑکا اور وہ اشفاق وہ کون سے دیکھو کہاں ہے وہ دیکھ تو لوں آجا ہاں بیٹھ جاؤ اللہ برکت فرمائے تو انہوں نے پروگرام کی تاریخ لی میں اڑیسہ میں تھا غالباً تو پھر میں نے پردھان جی کو بتایا ایسے ایسے مجھے ایک دیکھنے جانا وہاں سے پھر مجھے آنا میں اپنے ٹائم پہ آ گیا تھا بہرحال چلو اللہ سلامت رکھے بات وہیں پہ پہنچو ایک ایک بات کو کلیئر کرو اور آگے بڑھو ماشاءاللہ نواب صاحب نے بہت اچھی نعت شریف پڑھی اللہ اور برکت فرمائے اور امام صاحب کو بھی تھوڑا ہی وقت ملا وہی بندہ جو آیا تھا وہی نہیں چھوڑ رہا میں کو تو بہرحال چلیے کوئی بات نہیں گھر والے میزبان تھوڑا کم کھاتے ہیں یا بعد میں کھاتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا صبر کرنا حضرت کو بھی موقع نہیں ملا اسماعیل صاحب انہوں نے کچھ پڑھا شاید ہاں پڑھا ہوگا بہرحال اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ایک کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں یہاں پہ مدرسہ بنا رہا ہے عائشہ للبنات جامعہ عائشہ للبنات بہت اچھا اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام ہے دین کا کام ہے اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے چلو ذہن میں رکھنا ایک ایک بات کو ٹچ کریں گے پکڑیں گے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے اب سمجھو نماز روزہ زکوٰۃ حج جلسہ یہ تقریر نعت ساری چیز کائے پہ رکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اگر وہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا مگر نہیں کیا میں آیا تم آئے کوئی بھی آئے سب کے سب ماں باپ کے ذریعے آئے وسیلہ کون بنے بولو ماں باپ اور اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو دنیا میں آ کر کے تم مفتی بن سکتے ہو ڈاکٹر بن سکتے ہو حکیم بن سکتے ہو عالم بن سکتے ہو سب کچھ بن سکتے ہو مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے بعض بات سوچتے نا کہ میں مالدار ہو گیا تو اب باپ مجھ سے کم رہ گا میں مفتی ہو گیا تو باپ مجھ سے کم رہ گا میں نمازی ہو گیا باپ مجھ سے کم رہ گا تولنا شروع کر دیتا نا مگر یہ تو دیکھ تو ہے بیٹے کا بیٹا ہی ہاں وہ چچا کو کرسی دے دو کرسی دے دو لو چچا لے لو دے دو بیٹا نوجوان جتنے ادھر آ کے بیٹھ سکتے ہو جو بھی بزرگ ہیں انہیں کرسی دے دینا توجہ رکھنا نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ان میں سے نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں اور نبی نے فرما دیا تو فرما دیا اچھا آپ لوگ چاہتے ہو حاجی صاحب اور سب لوگ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور یہ تو سبھی چاہتے ہیں فری میں اگر پتہ چل جائے نا کوئی میاں آیا میاں چاہے وہ بالکل سڑا ہوا ہی ہو نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھتا ہو سڑا ہوا ہی جب نماز نہیں پڑھ رہا تو 2-4 اس کے پیچھے بھی چلے جائیں گے یار بولے تعویذ میں بہت دم ہے بھائی 2-4 چلے جائیں گے چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو مگر پھر بھی 2-4 چلے جائیں گے چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں میں بھی چاہتا ہوں ہم لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں صابر پاک میں جاتے ہیں وارث پاک میں جاتے ہیں کہاں سب جگہ دعائیں قبول ہوتی مگر ایک جگہ ایسی بتا کے جاؤں گا آج ایک جگہ ایسی جہاں 100 کے 100% دعا قبول اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا اور دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہارے چہرے کھل جائیں گے بتا دوں سننا چاہ رہے ہو اس جگہ کا پتہ سنو ایڈریس سنو جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے صبح سے ہی چلو گے ارادہ ہے اگر ارادہ کر لو تو میں پیچ پہنچا کر کے چھوڑوں گا اللہ اللہ وہ بارگاہ کون سی ہے وہ جگہ کون سی ہے جہاں 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے وہ بارگاہ کوئی اور نہیں وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے ماں باپ کو راضی کر لو جب ماں باپ کی خدمت کر لو گے ماں باپ راضی ہو جائیں گے اور جب ماں باپ اگر دعا کر دیں گے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ارے یہ میں نہیں کہتا یہ آقا فرماتے ہیں یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جہنم تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا جس نبی نے
जन्नत है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिए, वही नबी फरमाते हैं जरा दावा किया तो दलील भी सुन लो। नबी फरमाते हैं दुआ नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक सुभान बोलो, अल्लाह। अब तो मैंने हदीस पढ़ दी ना। बेशक पूरी दुनिया का कलाम फरमान गलत हो सकता है मगर मेरे नबी का फरमान गलत हो सकता है क्या? बोलो। मैंने कहा ना दावा कर रहा हूं तो दलील भी दूंगा। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। बेशक नबी फरमाते, तर्जमा सुनो, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे साबिर पाक की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जो वारिस पाक की, तुम्हारी दुआ ऐसे जो मखदूम पाक की, तुम्हारी दुआ जो हाफिज शाह जमालुल्लाह की, गौसे पाक जैसी, इमाम हसन हुसैन जैसी नहीं, मगर माँ बाप वो जात है जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। मैं कह दूं तो बात गलत हो सकती है, नबी कह दें तो बात हक हो सकती है। बेशक नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन, माँ बाप की दुआ अन औलादिहिमा, अपनी औलाद के हक में, का दुआ इन नबी अन उम्मती ही, नबी की तरह होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। मगर असली चीज को छोड़े पड़े। मैं तो वो चीजें तुम्हें दे रहा हूं जो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार जरा सोचने की बात है, सोचने की बात है। लाखों रुपए इस दौर में तो और ज्यादा, लाखों रुपए खर्च करके तो आदमी हज को जाता है। बेशक इस दौर में तो मेरा ख्याल है कई लाख रुपए लग रहे होंगे, 4.25 या 4 लाख रुपए तकरीबन हो रहे हैं हज के लिए। तो जाकर के हज करता है। हज में क्या? खुदा के घर का तवाफ, रसूल के घर का दीदार, बेशक सही करता, मिना जाता, अरफात जाता, सर मुंडाता, कुर्बानी, मतलब पूरा हज करता है। मगर कोई हाजी ये दावा कर सकता है मेरा हज कबूल है? भाई मैंने इशा की नमाज पढ़ी, आपने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, आप दावा कर सकते हो कि आपकी नमाज कबूल है? बस हम तो यही कह सकते हैं अल्लाह हमारा काम ये था सजदे करना, बाकी आगे तेरा काम है। बेशक यही मकबूलियत को ले जाएगा। बेशक मगर सुनो प्यारे, 2-3 लाख रुपए नहीं। नबी फरमाते, आका फरमाते, रात को जब सो जाओ और जब सुबह को उठो, उठने के बाद मुस्कुरा करके अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो। कुछ पढ़ो नहीं, दुआ ना करो, खाली देख लो, देख लो। नबी फरमाते जो औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को सुबह उठ करके एक मर्तबा देख लेती है तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और वो भी हज कैसा? हज मकबूल। बेशक और जो नबी कह दे वो हक है, गारंटी के साथ। गारंटेड। मगर कहां हम लोग, बेटा बहुत बढ़िया बोल लिया तुम्हारा मैक, हाँ समझ। असल में जो मास्टर होता है ना, जो मैक वाले सोचता है ना किसी भी तरीके से कमी नहीं रहनी चाहिए, तो बेचारा बार बार उठ के आता कि यार कोई कमी ना रह जाए। मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ ना तो मेहमान की तुम कमी रखोगे, ऐसे ही है। अल्लाह ताला सबके यहाँ बरकतें अता फरमाए, आमीन। समझ में आ गई बात? तो खाली देखना यार, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ दुआ करना है, खाली देखना है ना, देखना। बेशक तो कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी जो देखने में इतना सवाब हो। एक हज मकबूल का कौन है ये? माँ बाप। मेरे नबी बैठे हुए थे, अल्लाह
صحابہ کو بیان کر رہے تھے. ایک خاتون، نکلنے دو بیٹا، نکلنے دو، جانے دو. میری طرف توجہ رکھو، توجہ، بات نکل نہ جائے. جو ضرورت سے وہ جا سکتے ہیں. چلو ڈسٹرب مت کرنا بیٹا، توجہ. تو خاتون ایک نکل کے چلی گئی. بیٹا بھائی جلدی کرو یار، جلدی کرو، جلدی کرو. تمہیں لوگ تو محفل سنبھالنے والے ہو، تمہیں سے تو ہے بہاریں. اگر تم نہیں سنو گے تو میں کسے سناؤں گا؟ اور جب تم سنو گے تمہیں پتہ کیا چلے گا میرے اندر کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے، ان کے اندر کیا. کوالٹی تبھی پتہ چلتی ہے ہتھوڑا پڑتا تو. ٹھیک ہے بیٹا. تو میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو بیان کر، جیسے یہاں بیان. ایک خاتون جو تھی، ایک خاتون ادھر کو نکل کے چلی گئی. ادھر سے مطلب نبی کی طرف سے نکل کے چلی گئی. جب گئیں تو وہ چادر اوڑے ہوئے تھی، مگر اللہ خاتون تھی یار. وہ چادر سے اپنے پورے جسم کو چھپائے ہوئی تھی، بغیر سلی چادر. اس دور میں کپڑے بھی موٹے والے لٹھے کے ہوتے ہوں گے، اور ایک چادر باندھ لی وہ ساڑی کی طرح، اور ایک چادر اوڑھ لی. وعلیکم السلام. ایک چادر کیا کر لی؟ اوڑھ لی. ہاں چلو بیٹا. ہاں ایک چادر اوڑھ لی. اب اوڑھے ہوئے جا رہی تھی. اور آج کی اپنے گھروں میں، میں پہلے دیکھوں بعد میں آپ، ہم سب لوگ اپنے گھروں میں دیکھو. اگر دیکھو گے تو کیا ایک چادر میں، اللہ برکت فرمائے، ایک چادر میں جسم چھپا سکتی؟ نہیں. پہلے کی بہن 200 روپے کے کپڑوں میں جسم چھپا لیا کرتی تھی. اب کی میری بہن 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پاتی. اس کی وجہ ہے پہلے نیت تھی جسم چھپا کر کے نکلنے کی، اور اب نیت ہے جسم دکھا کر کے نکلنے کی. نیت بدل گئی ہے. اللہ اللہ، میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہوئے، خاتون نکل کے جا رہی ہے. صحابہ نے نہیں پہچانا، مگر نبی نے پہچان لیا. خاتون کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ، کون خاتون ہے جس کے لیے آمنہ کے لال کھڑے ہو جائیں؟ کیا بات ہے، آمنہ کے لال. نصیب والی. صحابہ سوچ رہے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کوئی کوالٹی والی عورت. نبی کرے ہوئے تو صحابہ بھی کرے ہوئے. وہ خاتون بھی ادھر سے گھومتی ہوئی نبی کی بارگاہ میں آ گئی. جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں آئی، میرے نبی نے اپنی چادر بچھا دی. کیا بات ہے، کیا بچھا دی بولو؟ سبحان اللہ. چادر بچھائی اس لیے تاکہ وہ بیٹھ جائیں، کھڑی ہو جائیں. اللہ، صحابہ دیکھ رہے ہیں نبی کی وہ چادر جسے چوما کرتے تھے، جسے سر پہ رکھ کے دعائیں مانگتے تھے، آج اس خاتون کے لیے بچھ گئی، اور وہ بھی آرام سے کھڑی ہو گئی. اب میرے نبی بھی کھڑے، تھوڑی دیر کھڑی رہی، کھڑے 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 چلی گئی. میرے نبی وہاں تک چھوڑ کے آئے. پھر نبی تقریر کرنے لگے. اب ایسے اگر حالات ہو جائیں، سننے والوں کا ذہن کیا ہوگا؟ سن پائیں گے؟ دل میں یہی ہو رہا تھا نبی کا بیان ختم، اور نبی سے پوچھے کون تھی. ختم ہو گیا بیان. اپنے انداز میں جو بھی بوسا سلام کلام ہو، کھڑے ہو گئے. آقا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. نبی بولے مجھے معلوم ہے کیا پوچھنا چاہتے. کہا نہیں آقا آج معاملہ کچھ اور ہے. کہا کیا پوچھنا چاہتے؟ کہا آقا ساری دنیا سے افضل ہمارے نبی. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. زمین بلی تو نبی کے صدقے میں، آسمان بنا نبی کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا نبی کے صدقے میں. مگر یہ خاتون کون تھی جس کے لیے آمنہ کا لال کھڑا ہو گیا؟ سارے نبیوں کے سردار کھڑے ہو گئے. میرے نبی مسکرا کر کے بولے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. ارے تم دیکھ رہے ہو عورت کون ہے جس کے لیے کائنات کا دولہا کھڑا ہو گیا؟ کہاں کا؟ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کی ماں ہے. بے شک. اللہ، حلیمہ تھی. تم اپنے گریبانوں میں جھانکو. 2 پیسے آ گئے، مالدار ہو گئے، ماں کی عزت ختم.
دو کتابیں پڑھ لی مولوی ہو گیا, ماں کی عزت ختم, باپ کی عزت ختم. ذرا سوچنے کی بات ہے. وہ آمنہ کے لال تھے, سبق دیا. پھر نبی نے فرمایا تم لوگ سن لو, ارے جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی اس سے ناراض, اس کا خدا بھی اس سے ناراض, اور جس سے یہ دونوں ناراض اس کی دنیا بھی بیکار, اس کی آخرت بھی بیکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیزیں آج ہمارے گھروں سے نکل گئی ہیں. بے شک حق ہے, چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتے. حق ہے. جب کوئی بڑا بیٹھا ہو, چھوٹا بیٹھا ہو, بڑا آئے تو اس کے لیے جگہ دے دے. بے شک کرسی پہ بیٹھا ہو, جب آئے اپنی کرسی دے دے, اس کے دل میں خود بخود رحم آ جائے گا اور دل سے دعائیں نکل جائیں گی, وہی کام کی. بے شک. کتنا پیار. اب سے یہ بزرگ لوگ ہیں جو پرانے, ان سے پوچھو اب سے 20 یا 30 سال پہلے, 25-50 سال پہلے کیا ہوگا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. بولو ہے کہ نہیں؟ اتنی شرم و حیا رہتی تھی. اگر عادت پڑ گئی اس کی بیڑی پینے کی تو کہ ادھر ڈھائے وائے سے چھپا کے, پرال کے پھولے وغیرہ میں کہیں نہ کہیں اینٹ سے دبا کے, نیفے میں کہیں نہ کہیں چھپا کے لے کے آتا تھا. بے شک. بولو کتنی شرم و حیا غیرت. مگر آج کہاں چھوٹا بھائی کہاں بڑا بھائی. کھانا کھا کے ابا کہہ رہا لگائیے رے 2 بیڑی. کون کہہ رہا؟ ابا کہہ رہا لگا لیے یار ذرا 2 بیڑی. اب کون سدھارے گا؟ بہن بھائی کے سامنے ہمت نہیں ہے جو بول جائے. بعض لڑکیوں کی شادی جو ہوئی ہے نا پہلے, تو ماں باپ نے سب کچھ دیکھا, دیکھنے بھالنے میں اچھا ہے, مگر اتفاق سے وہ بی کے لائق نہیں تھا. میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے. بے شک. تو اس بہن نے, میری اس لڑکی نے پوری زندگی اس کے گھر میں گزار دی, نہ تو اپنے دامن پہ آنچ آنے دی اور نہ ہی اپنے شوہر کی اس نے بے عزتی کی پول کھولی. پوری زندگی بچے بھی نہیں ہوئے جب وہ اس لائق ہی نہیں تھا, مگر اتنا صبر کا دامن کہ میرے ابا کی عزت ہے, میری اماں کی عزت ہے, انہوں نے شادی کر دی. یہ عزت ہے. کتنے ایسے معاملات رہے. بھائی کے سامنے بہن بولتی نہیں, گونگی بن جاتی تھی, گونگی. اور آج شادیوں میں دیکھ لیو اپنے گھر پہ, 18 سال کی, 16 سال کی, 20 سال کی پوری بچی ہو گئی. دوپٹے اس کے کہیں پڑے. شادیوں میں ایسے چچا بھی سامنے کھڑا, ماموں بھی سامنے کھڑا, تاؤ بھی سامنے کھڑا, ابا بھی سامنے, پورے باراتی کھڑے, رشتہ دار کھڑے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہیں کھڑے کھڑے گجرا رہی ہے, دانت پھاڑ رہی ہے, اپنی سہیلیوں سے لڑ رہی ہے. اور جو ریا بچا تھا تم نے اس کی زندگی میں آگ لگا کے موبائل دے دی, سیلفی کھینچ رہی ہو. اب اتنے بڑے بچوں موبائل ہے, پیچھے دیکھ لو, اس کے 3 پارے یاد نہیں ہوں گے. یہ تمہارے بھی میرے بچوں کا بھی, میں تو سب کو کہہ رہا ہوں, پہلے اپنے آپ کو بعد میں آپ کو. تم کوئی میرے دشمن تھوڑی ہو, مگر سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی. یہ جوان بیٹیوں کو, کنواری بیٹیوں کو موبائل کس نے دیا؟ خود گئی کمانے. ان کی فیکٹری چل رہی ہے, کارخانے چل رہے ہیں, اماں نے دیا, ابا نے دیا. اب رات کے 2 بجے تک چیٹنگ چل رہی ہے, 12 بجے تک چیٹنگ چل رہی ہے. کل کو دیکھ لیو گھورے پہ اتنے بڑے بچے پڑے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوں گے. نہ ابا کو پتا نہ اماں کو پتا, 10 بجے آ رہا گالی بکتا ہوا گھر میں. 10 بجے آ رہا ہے, اور پھر جب مکمل بگڑ گیا, 18-20 سال کا ہو گیا, اب ڈھونڈتے پھر رہا ہے کوئی میاں مل جائے, کوئی ملا مولوی مل جائے, تعبیز ڈال دو اس کے گلے میں. اب وہ تعبیز روکے گا اسے, فل بگاڑ دیا. تو انہوں نے بھی میاں نے بھی دکانیں لگا لی کہ آئے گا اور پھنسے گا, مرے گا. جو رہ بچے تھے وہ انہوں نے لوٹ لیا. ہر طرف سے پٹ تم ہی رہے ہو. نہیں, سوچنے کی بات ہے یار. شادی میں دیکھ لینا, کوئی بھی پروگرام ہو, کوئی بھی, اس لڑکی کو نہ ماں کی غیرت ہے, نہ باپ کی غیرت ہے, نہ بھائی کی غیرت ہے. اور اچھا کوئی ٹوک بھی نہیں رہا.
کوئی ٹوک بھی نہیں رہا. سیدہ فاطمہ. ابھی نواب صاحب نے نعت پڑھی تھی منقبت کا شعر, جو حسینی ہاتھ اٹھا سب اٹھائے پڑے تھے. ایمانداری سے کہہ سکتے ہو تم حسینی؟ حسینی کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ نمازیں نہ پڑھے. حسینی کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے. حسینی کا مطلب یہ ہوتا دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکے. حسینی کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے, دغابازی کرے. ایک بھی بات اگر بتا دو تو حسین پاک سے میل کھا رہی تو میں مان لوں. سوائے محرم کا مہینہ آئے گا, ہری پٹی باندھ لیں گے, محرم کے پیچھے گھوڑے کودتے بھی رہیں گے. اور محرم نکل کے جا رہا ہے, ادھر کو جا رہا ہے, لڑکی چھت پہ کڑی ہے, وہیں زیادہ کود رہی آئی, ٹافیے پھینک رہا چھتوں پہ کو. شرم و غیرت ختم ہو گئی ہے بالکل. جہاں پر عورتیں کھڑی ہے, کیا گھر میں ماں بہنیں نہیں ہے کیا؟ جہاں پر عورتیں کھڑی ہے, ماں بہنیں کھڑی ہے, وہیں پہ زیادہ کود رہا ہے اس کی رگوں میں, تب عشق دوڑ رہا ہے. اس کو بولیں گے حسینی. اور ہے کھڑمتو, کھڑے کھڑے موتنے والا. اللہ اللہ پیارے میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا, تم نانا کی امت ہو. اگر آج سے ہم نے توبہ کر لی, آج سے اگر ہم نے برے کاموں سے توبہ کر لی, تو انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے. حسین پاک کی ماں کی بات بتا رہا تھا, سیدہ فاطمہ کی بات بتا رہا تھا. اپنے گھروں میں یہ پیغام لے جا کر کے دو دینا. سیدہ فاطمہ حضرت علی ہے. ایک دن فاطمہ سے علی کہنے لگے, او فاطمہ, آج میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی چاہت جو تمہاری ہو, جو تم چاہتی ہو, جو تمہاری مرضی ہو, تم مجھ سے مانگ لو. فاطمہ, تم میرے گھر میں بھوکی رہی مگر کچھ نہیں مانگا, آج میں علی چاہتا ہوں مانگ لو. تو فاطمہ نے سونا چاندی نہیں مانگا, کپڑے لتے نہیں مانگے. نبی کی بیٹی نے حسین پاک کی ماں نے کیا مانگا, اپنے گھروں میں جا کر کے بتا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں جلسوں سے لے کے جایا کرو. بے شک. اب تم لوگ اتنا خرچ کر رہو, روپے 2 روپے 50 100 روپے, کسی نے 100 دیے, کسی نے 200, کسی نے اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے زیادہ ڈال دی. ان کے باپ کی شادی تھوڑی ہے, بھائی کی شادی تھوڑی ہے, بیٹے کی شادی تھوڑی ہے. اسی لیے تو جلسہ کرا رہے ہیں, نہ کوئی ناموری کے لیے, اسی لیے کرا رہے ہیں. تم لوگ جلسہ کرا رہے ہو تاکہ ہمارے گھروں میں پیغام پہنچ جائے اور کچھ سدھار آ جائے, اور حسن و حسین پاک کا ذکر ہو تو برکتیں ہو جائے. بے شک. یہی تو مطلب ہے. بے شک. بے شک. کیا مانگا انہوں نے؟ جس کے ہاتھ میں دیکھو لڑکی اب تو اتنا بڑا موبائل دبائے پھر رہی ہے. کچھ دنوں پہلے پرس نکلے تھے, وہ اونچے اونچے ایڑی کے ہل پہن لیے تھے, ہل رہی ہے خود, ہل پہن لیے, بال پہن لیے, الٹے سیدھے کپڑے پہن, وہ بیگ ڈالا اور کودتی پھر رہی ہے صاحب. اب چل رہا موبائل, جس کے ہاتھ میں دیکھو تو موبائل وہ خوب چمکتا دھمکتا, اور جانے کیسا کیسا موبائل دھاوے پھر رہی ہے. موبائل یہ لے جائے گا جنت میں کوئی سے. جہاں ایک پیڑ دیکھا نقلی, وہیں بیٹھ کے فوٹو چل رہا, ٹیڑھی ہو جا رہی ہے, کہیں گر نہ جائے. نہ اماں کچھ کہہ رہی ہیں, نہ ابا کچھ کہہ رہے ہیں, نہ بھائی. اور اچھا ہاں, غلطی ان کی نہیں, کچھ لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہی. اللہ برکت فرمائے. وعلیکم السلام. کچھ لپھنگے لڑکے, انہیں بھی نہ کام کے نہ دھام کے, کچھ نہیں. صبح کو اماں سے گھر گھر کر رہے ہیں, دوپہر کو بھی لڑ رہے ہیں, شام کو بھی لڑ رہے ہیں, اور موبائل چلا رہے ہیں. بال نوچ ناچ کے پتہ نہیں کیسے ٹیڑے بھیڑے کر لیے, سمجھے, کپڑے الٹے سیدھے پہن لیے, بات وہ بھی موبائل پہ پڑے پڑے اندھے ہو گئے. تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کرتے کرتے چہروں پہ بالکل 2:30 بج رہے ہیں. نہ 2 روپے کما رہا ہے, نہ کچھ کر رہا ہے. ماں باپ بھی پریشان ہے, اور یہ بھی اپنی زندگی سے پریشان ہے. یہ بھی لپھنگے ایسے ہی کر رہے ہیں, کوئی ادھر پڑا کوئی ادھر پڑا. شادی میں دیکھ لیو, بس اس نے موبائل اٹھا, یہ بھی ادھر ہی کو بار بار بھاگتا جدھر کو ماں بہنیں کھڑی ہیں. بے شک. بات ہیں ایسے. بچوں کو خالی مت چھوڑو, انہیں کام سکھاؤ. حالات اچھے نہیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے, انہیں کام سکھاؤ.
انہیں پڑھاؤ، پڑھنے کا وقت اگر نکل گیا، تعلیم کا اگر وقت حالانکہ قبر تک ہے، بے شک انہیں کام سکھاؤ، کام سیکھیں گے 2 پیسے کمائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچاؤ تو بری باتوں سے بچیں گے۔ اور اگر خالی گھماؤ گے، فری رہو گے تو یہ ایسے ہی کریں گے، محلے میں کتے بھونکائیں گے، کتے، اور کچھ نہیں کریں گے۔ میری بات لکھ لی ہوئی، حق ہے۔ کام سکھاؤ ان کو کام۔ تمہارے لاڑ پیار نے ان کو بگاڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہہ رہے چلو آگے چلے کر لے موبائل چلا لے، موبائل اماں ہے وہ بالکل فری ہو گئی ہے، بالکل فری، بالکل فری ہے۔ اب تو باپ بھی اپنی بیٹی کا وہی رشتہ دیکھ رہا ہے جہاں اگر روٹی بنانا پڑ گئی، مسالہ پیسنا پڑ گیا، میری لڑکی پہ ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا، سمجھے؟ اب تو وہ بھی بالکل آزاد ہو گئی، بالکل بچوں تک کو نہیں کھلا سکتی، نہیں بہلا سکتی، جہاں رویا موبائل کھولا، موٹو پتلو نکالے اور دے دیا گلے۔ اب بچہ لگا پڑا موبائل پہ کہ یار یہ ہے کیا، نہ تو میری اماں نہ ابا ہے، اتنی موٹی نہ اماں ہے نہ ابا۔ سوچنے کی بات، وہ اپنے آرام سے، وہ بڑی فری ہوں، موبائل نہ کر دیا بھائی، موبائل نہ کر دیا کام نہیں کر دیا، بگاڑ دیا اس نے، بگاڑ دیا۔ انہیں بچپن سے اسکول بھیجو، مدرسے بھیجو، دینی تعلیم پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو بہت آگے تک نہیں پڑھا سکتا تو اسے کام سکھاؤ، خالی مت پھراؤ، خالی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بیٹا جو خالی گھوم رہے ہیں نا، انہیں پتہ چلے گا جب 40-50 سال کے ہو جائیں گے، زندگی ان کی جھنڈ ہو گئی، یہ بیکار بھی ہو گئی۔ صحیح بتا رہے ہوں میں؟ زندگی بیکار۔ اگر تمہیں زندگی سنوارنا، سدھارنا تو پڑھو، کام سکھاؤ، کام سیکھو، سمجھ میں آ رہی؟ جب 4 پیسے ہوں گے تو تم سے ہر ایک بات اچھے سے کرے گا، اچھا مکان بناؤ، گاڑی خریدو، سب کچھ ہو، حلال پیسے کی ہو، حلال پیسے کی، تمہاری ہو، تمہاری، سمجھ میں آ رہی؟ تمہاری ہو۔ ایسے بھی لڑکے نکلے ہیں، راجپور گئے لڑکا، جسپور میں آیا، بولے حضور میں بال کاٹتا ہوں، دعا کر دیو۔ جب میں جسپور میں، اسماعیل بھی پڑھتے تھے اس وقت کی بات ہے، پتہ نہیں یہ پڑھتے تھے یا ان کے آگے پیچھے، تب کی بات ہے۔ وہ آیا، بولے میں باہر جانا چاہتا ہوں، تقریر میں نے کی، اس کے دل کو لگ گئی، بولے باہر جانا چاہتا ہوں، دعا ایسی قبول ہو گئی، میں نے دعا کی، وہ دبئی چلا گیا۔ دبئی جانے کے بعد اس نے اتنا کام بڑھایا، اتنا کام بڑھایا، آج 4-5 سیلون اسی کے خود کے ہیں، دبئی جیسی جگہ۔ اب معاملہ کیسے؟ اب مجھے پتا چلا جب میں گیا وہاں دبئی، شارجہ جب میں گیا تو پھر ان لوگوں نے، آ گئے کیا تم؟ چلو اللہ برکت فرمائے، دھیان دو، سمجھے؟ چلو میرے اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو بات کیا چل رہی ہے؟ جب میں گیا تو اس لڑکے نے کہا کہ سید صاحب کو میں خود لے کے آؤں۔ جب وہ آیا تو اس کا نام معین تھا، بولے حضور پہچانا میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ بولے وہ میں معین ہوں ایسے۔ بولے آج اس نے 3 دن کی چھٹی خود کر لی، پوری گاڑی سے میں 3 دن کے لیے گیا تھا، اس نے گھمایا۔ یار اتنی طبیعت خوش ہوئی، یار اتنی طبیعت خوش ہوئی، ہمارا تھا وہ، میرا کیا رشتہ دار تھا کیا؟ بے شک، لیکن مسلمان کا ایک بچہ تھا یار۔ بے شک حقیقت۔ اور تم ہو یہ بچے نوجوان، کتے بھونکات، ادھر سے نکل گیا تو کتے بھونک رہے ہیں، ادھر سے نکل گیا تو کتے بھونک رہے ہیں۔ کتے بھونکانے کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ کام کے بنو۔ سیدہ فاطمہ نے مانگا حضرت علی سے تو کیا مانگا؟ پیغام گھر میں لے کے جانا، بیٹا میک دے دو ان کو، پیغام کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت علی بولے فاطمہ مانگو، سونا چاندی نہیں مانگا، ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کپڑے لتے نہیں مانگے۔ فاطمہ کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے یہاں پہ نہ ہاتھ لگا کے ایسے کر کے چہرہ اٹھایا، میاں بی بی تھے، چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو۔ فاطمہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ نے کہا نا مانگو۔ کہا فاطمہ آج تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں جو بھی زیادہ پسند ہو وہ مانگ لو، آج علی دینے کے لیے تیار ہے۔ سیدہ فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو کہہ رہی ہے، میرے سرتاج مانگ لو، کہاں مانگ لو؟ روتی جا
مانگو فاطمہ نے کیا مانگا سن لینا فاطمہ علی سے بولی فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرکار جب میرا انتقال ہو جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات میں نکالنا میں یہ چاہتی ہوں میرا جنازہ رات میں نکالنا حضرت علی بولے فاطمہ تم یہ کیوں چاہتی ہو تو فاطمہ نے کہا علی جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی میں پردہ کروں گی اور میں نبی کی بیٹی یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکلے تاکہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدی شہید اعظم کیا نعرہ حیدی؟ نعرہ حیدری ہاں سمجھ میں آ رہی ہے. توجہ میری طرف رکھو. کیا پیغام دینا چاہیے؟ اب اپنے گھروں میں یہ بات بتا دینا. بھئی میرا کتنا کام ہے، میں تمہیں اسٹیج سے پیغام دے سکتا ہوں، باقی عمل تو آپ کو ہی سب کو کرنا پڑے گا. تمہارا کتنا کام ہے کہ تم لوگ اسٹیج سے جا کے ہم لوگوں کو بلا سکتے ہو. اب باقی بولنا تو مولوی کا ہی کام ہے، کیا بولے گا وہ؟ تمہیں ہنسا کے چلا جائے یا کدا کے چلا جائے یا کچھ باتیں دے کے چلا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ آج سے کیا کرو گے؟ کسی کی بیٹی کسی کی بہن، میں دوپٹہ نہیں اڑا سکتا، آپ میری بہن بیٹی کو نہیں اڑا سکتے، مگر ہر ماں باپ اپنے گھر میں یہ کر سکتا ہے. کس انداز سے کرے وہ اسے معلوم ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے. پیچھے کون بات کر رہا ہے؟ او مائک والو، تم بات کرنے بیٹھے ہو، اب بات مت کریو ورنہ تمہیں بھی پکڑ لوں میں. توجہ رکھو. تو اب باقی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی، ہماری. اب میں ایک بات بتاؤں حدیث اور قرآن سے، سننا چاہ رہے؟ میں بہت زیادہ تیز نہیں، کیونکہ یہاں کئی مرتبہ آ گئے ہوں تو اس لیے چاہتا ہوں ایک ایک بات کلیئر ہوتی ہوئی چلی جائے. میرے نبی بیان کر رہے تھے، نواب صاحب، صحابہ کرام موجود تھے. او بیٹا، صحابہ کرام موجود تھے تو نبی نے بیان فرماتے 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 مسکراتے ہوئے کہا میری بھی بیٹی ہے. نبی کیا بولے؟ میری بھی بیٹی ہے. کہا سنو میرے جانثارو چاہنے والو، جس کی اگر 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام صحابہ خوش، مگر ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا اجازت ہو تو کچھ پوچھ لوں؟ کہا پوچھو. آقا اگر جس کی 3 بیٹی نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو؟ بھائی کیسے بھی تو ہوں گے. اگر جس کی 2 بیٹی ہوں تو؟ نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹی ہوں وہ صحیح پرورش کر لے، وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بے شک بے شک. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا پوچھو، تم کیوں محروم؟ پوچھو. اور آقا کی چوکھٹ سے کوئی محروم نہیں رہتا تھا. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا جو کچھ ملتا ہے کہ کہاں سے ملتا؟ بولو نبی کی چوکھٹ سے. کہاں سے ملتا؟ کہاں سے ملتا؟ پیچھے والے بولو. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بے شک بے شک. لا ورب العرش کا مطلب یہ عرش کے رب کی قسم. سمجھ گئے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اور بٹتی ہے کونین میں نعمت
रसूल अल्लाह की। वो साहबी खड़े हो गए और कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। आका मेरी भी तमन्ना है, मेरा भी दिल कर रहा है। मेरे नबी ने चेहरे को देखा, मुस्कुरा करके बोले तुम भी पूछो। वो साहबी कहने लगा आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 ना हो, अगर जिसकी एक बेटी हो तो उसका मामला क्या है? नबी ने फरमाया अगर वो उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, बेशक बेटियों की वजह से जन्नत, बेटियों की वजह से जन्नत। अब एक हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़्क़ु लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। माँ बाप का नाफरमान दय्यूस, और दय्यूस किसको बोलते हैं? जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हों, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हों, जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के छतों पे घूमती हों, जिसकी बेटियां गैर लड़कों मर्दों से बातें कर रही हों, जिसकी बेटियां बेपर्दा फैशनीले कपड़े पहन पहन के दर आदर भाग रही हों और माँ बाप उससे राजी हो, तो वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है, दय्यूस है। और नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत से रुकावट, सिर्फ हमारे करतूत। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बीबी ऐसे ही घूम रही और वो राजी हो उस पर तो वो भी दयूस। कहीं मेला ठेला लग जाए ना, तो हमने देखा कितनों को जब नई नई शादी होती है ना, कपड़े पहनाए, कहाँ ले जा रहे हैं? बोले सोंठ बताशे खा के आऊंगी, सोंठ बताशे। ले गया सोंठ बताशे खिलाने गोलगप्पे। तौबा 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 तौबा। कहीं का मेला लगे बाज तो उसे साथ में लटकाए फिर रहा, ये समझ रहा कि ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। मोटरसाइकिल पे गया, मोहब्बत है। तो कहीं छोड़ते ही नहीं, पंचुल्ला पीछे है, पंचुल्ला। तौबा तौबा तौबा। चाहे 10 आदमी खड़े हो, 20 खड़े हो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मे। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब कुरान की आयत सब लोग अपने लिए सुनो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह का फरमान है। अब भाई ये तो हमें और तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें और आपको ही करना पड़ेंगे, मगर नीयत जो है ना, नीयत ये कभी नहीं भरती, कभी नहीं भरती, कभी नहीं भरती। हमने ऐसा भी देखे हैं लोग कि खाली मूली खाली मूली खाली मूली, बहुत नोट है इसके पास, कमा रहा सब कुछ है, मगर फिर भी लोगों के सामने रोता फिर रहा, रोता फिर रहा, अपनी परेशानी बयान कर। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। एक शेर हमेशा इस पे अमल किया करो, मैं अक्सर बोलता हूं इस शेर को। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा। खुशी अच्छी नहीं, गम भी अच्छा नहीं, फिर क्या अच्छा यार? सुनो आगे। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा है ना? खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। कारनामे अपने हैं, करतूत अपने हैं। अब अगर कोई परेशानी आ गई, कोई बात आ गई, तो 2-4 आदमियों को देख लिया तो हुई खड़े हो कहता, बोला यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी भाई? 2-4 आदमियों को देख के क्या बोलता, कहता यार
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی میری بات بری لگ گئی. اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی یہ بتا تو. ساری کی ساری بری. کم سے کم 50 مرتبہ ایک دن میں جھوٹ بولتا. 50 مرتبہ 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے. یہ موبائل ہے نا موبائل. ہلو کہاں ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ. یہ جھوٹ نہیں ہے. ہلو کہاں ہے سمودیا میں تو بتا رہا کھیمپور. یہ جھوٹ. اچھا اس کو مولانا کو بھی جھوٹ بولوا دیا. بہت مولانا پکڑے گئے. ہلو حضرت کہاں پہنچ گئے ہے بلاسپور میں تو بتا رہا سوار میں. یہ بھی تو جھوٹ ہے. کتنے پکڑے جا رہے ہیں. جا رہے تھے گھر سے نکلے بچے نے دامن پکڑ لیا. ابا کہاں جا رہے؟ بولے بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں. ایمان سے بتاؤ مٹھائی لینے جا رہے تھے کیا؟ یہ بھی جھوٹ. کیا مصیبت ہے. اما بچے کو ہر ہر کرتے کرتے چھپا دے نہیں چپی تو بولی چپ. دیکھ وہ کتا آ گیا بلی آ گئی بندر آ. کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے یار. 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بولتا ہے. پھر کہتا کہ یار برکتیں ہی نہیں ہوتی. اب ذرا اللہ کا کلام سنو. قرآن شریف تمہارے گھر میں جو اسے پڑھا کرو اسے سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کا فرمان اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اس دور میں ہر انسان پہ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے. تو پھر کامیاب کہاں سے ہو گئے؟ اور بعض تو بہت ہی مرتبہ. یہ تو میں نے 50 کم بتائیں. بعض جب بڑ بولنے پہ آتا تو رکتا تھوڑی ہے. 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ. اب قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی یا غلط ہو سکتی؟ اب اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. پوچھو یہ لوگ حافظ اور آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہو مسجد میں رمضان میں جب بھی موقع ملتا پڑھتے ہو. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اور ترجمہ میں نے کر دیا. غلط ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والوں کا ایمان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. 50 مرتبہ اگر جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے کہاں جائے گا وہ؟ باقی اور چیزیں نہیں الگ. اور چیزیں کتنی الگ. نبی نے فرمایا اگر 2 چیزوں کی تم حفاظت کر لو نا تو جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. ان 2 چیزوں میں سے ایک زبان ہے. زبان کیا ہے بولو؟ اور دوسری شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو بچوں. ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو تو جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. نبی فرماتے ہیں مگر کہاں ہے؟ اتنے اچھے لوگ تھے اتنے پیارے لوگ تھے. علم کم تھا مگر یار ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا تھا یار. یا دیتا تھا؟ دوستی کرتا تھا. دوست ایسا سمجھتا جیسے سگا بھائی. پہلے چھپر ہوتے تھے مکان کہاں ہوتے تھے. ایک آواز دیتا تھا کہ ارے ایو فلانے کا چھپر چڑھے گا. 10 لوگ رومال ڈالا ہے جو کپڑا کندھے پہ ڈالا چھپر چڑھانے آ جاتے تھے. ان کی عمر کے لوگوں سے پوچھو. وہ آئے ہمارے بزرگ. ان کی عمر کے لوگوں سے پوچھو چھپر چڑھانے. ان کی عمر کے لوگوں سے پوچھو چھپر چڑھانے آج کوئی پیسہ مانگتے تھے؟ آج اگر نہ کسی کا لیٹرین کا بھی چھوٹا سا لینٹر پڑ رہا نا تو اسے مزدور کرنا پڑے گا. سگا بھیا کمرے میں بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا. یہ ہے محبت. اب یہ ہے محبت. پہلے کسی کا کھیت گنا وغیرہ لگتا تھا تو ہمارے بچپن کی بات ہم چھوٹے تھے جاتے تھے تو کڑی چاول پکتے تھے اسی میں سب کا گنا کئی ایکڑ گنا لگ جاتا تھا. اب لگوا دیو کسی کا کاٹ لائے گا. اور سوچنے کی بات ہے. سوچ بدل. اسی لیے پریشانی ہے. ارے
نکل گئے، مزدوروں سے کرانا پڑتا، مزدوروں سے جناب، مزدوروں سے کرانا پڑتا ہے۔ دوست دوست کا دوست ہوتا تھا اور اس کے دوست کی بہن کو اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ ان بزرگوں سے پوچھو، اگر بیاہ شادی کا میٹر تھا تو ایسے ہی بھات جاتا تھا جیسے اپنی سگی بہن، اور وہ بہن بھی اسے اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اور آج تو اتنے غدار پیدا ہو گئے، اتنے غدار پیدا ہو گئے، مجھے غدار کہنے پہ معاف کرنا برا لگتا ہو، مجبوری ہو رہی ہے میری، اتنے غدار ہو گئے، دوستی اگر کر رہا تو اس کی بیوی پہ غلط نظر رکھ رہا، اگر دوستی کر رہا تو اس کی بہن پہ غلط نظر ہے، اس کی بھانجی پہ غلط۔ کہاں تک بولوں یار، مجھے بھی بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، بولو نہیں ہے کیا ایسا؟ اگر دوستی کر رہا تو کوئی نہ کوئی لالچ ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ پہلے مجال کیا دوست کی بیوی کو، بہن وہ بھائی کہتی تھی، وہ بہن کہتا تھا بہن، گھر میں ہو یا نہ ہو، گوشت لا دیا یا کوئی سبزی لا دی۔ اور آج تو دونوں کی نیتیں خراب ہو گئی ہیں، ادھر بیوی کی بھی ادھر دوست کی بھی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پہ جو بہن بیٹیوں کو تکے۔ پڑوس میں اگر غیر مسلم بھی رہتا تھا نا تو وہ لڑکی حفاظت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی کہ میرے محلے والے غیر مسلم دوسرے کا اگر اسے کھینچنے آتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو پہلے ان مسلمانوں کی لاٹھی نکل کے آتی تھی کہ ہمارے محلے کی عزت ہے۔ اور آج چھت پہ کھڑے ہو کے تک رہا محلے میں، پڑوس میں کتنی لڑکی ہیں، ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ مسلمانوں کے بچوں کی شان ہے کیا؟ اپنے بچوں کو وہ قصے کہانیاں سنایا کرو۔ بہادر تھے پہلے کے لوگ، یہ لوگ پہلے کے ہیرو تھے، ہیرو۔ تم ہیرو ہو، رات کے 2-2 بجے تک دوسرے کی بہن بیٹیوں سے موبائل پہ باتیں کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو، گالوں میں گڈھے پڑ گئے تمہارے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال گڑے سئی کے کانٹے چل لیا جیسے لکڑ بگا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ۔ 18 سال کے بچے کے کمر میں درد، تیرا لیور خراب ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ تو ہیرو ہے، یہ ہیرو پرانے یہ تھے۔ اب کوئی کبڈی یا ڈڈوا کھیلتا ہوا ملتا ہی نہیں، کھیلیں گے کیا؟ مرے پڑے ہیں یہ کھیلنے لائق ہیں؟ یہ لوگ کھیلیں، ایسے لوگ کھیلیں، یہ ان میں جان تھی، جان پسینہ نکالتے تھے، یہ کشتی لڑتے تھے، یہ جتنے بیل بھینس چلتی تھی اتنے یہ چلتے تھے۔ پانی کے ہاتھ کی روٹی، جوار کی روٹی، جو کی روٹی، باجرے کی روٹی اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کی روٹی مٹھے سے کھاتے تھے، گڑ سے۔ یہ ہیرو تھے، ہیرو۔ مگر کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکا، غلط کام نہیں کرا۔ دوست کے ساتھ میں لاٹھی لے کے پہلے مرتے تھے، پہلے۔ آج دوست کی بہن کو لے کے بھاگ گیا۔ یہ ہیرو تھے، ہیرو۔ اگر بیل گاڑی کا پہیا پھنس گیا کیچڑ میں، بیل سے نہیں نکل رہے، لگایا کاندھے پہ کپڑا تو بیل سے زیادہ طاقت لا گاڑی پار کر دیتے تھے۔ یہ تھے ہیرو۔ تم وہ ہیرو؟ پرانا آدمی اب بھی اگر اس کے ایک تھپڑ مار دینا 3 قلابادی کھائے گا، 2 بوتلیں چڑھیں گی۔ صحیح بتا رہے ہوں میں، مذاق سے ہٹ کے۔ کیوں؟ وہ کیڑا دماغ میں گھس گیا، کیڑا وہی سوچ رہا، پڑے پڑے وہی سوچ رہا، وہی چھتے دیکھ رہا، برباد ہو گیا اس موبائل کے چکر میں۔ جنے کتنے لوگ چہرے پیلے پڑ گئے، آ گئے سید صاحب 18-20 سال کا بچہ، اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کو مجھے دکھ ہوتا ہے یار، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، دعا کریو، دکھ ہوتا مجھے یار۔ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں زیادہ بول گیا ہوں، معاف کرنا یار، مگر کیا کروں، اتنا کھل کے بول گئے، مجھے ایسا لگا جیسے میں گھر میں تقریر کر رہا ہوں۔ اب خود بتاؤ یار، یہ کون کرے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو کریں گے۔ ہر چیز میں گڑبڑی کر دی۔ 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ میں ابھی رمضان سے پہلے کربلا شریف گیا، اللہ نے مجھے موقع دیا، دیکھ کے آیا۔ تم بھی جانا، اللہ تمہیں وہ دن نصیب کرے۔ تو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک شہید ہوئے،
حضرت عباس کے بازو کٹے. بولو کٹے تھے نہیں کٹے تھے؟ یار امام حسین پاک کے سگے بیٹے 6 مہینے کے بچے جن کا نام علی اصغر گود میں شہید ہو گئے. ظالم نے ایسا تیر مارا حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا. امام حسین کے دوسرے بیٹے علی اکبر وہ بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے عون و محمد وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے لیٹے. حضرت عباس جو پرچم لیے ہوئے تھے ان کے بھی بازو کاٹ دیے تھے. ارے حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی. آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سب لوگ حضرت ہمارے ہاتھ چومتے. وہ تو ایک دم ڈائریکٹ وہی ہے نا یار. ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. کیوں؟ ہم کیا ہیں؟ صرف انہیں معلوم ہے کہ نبی سے رشتہ جڑا ہوا. یہی تو بات ہے یار. وہ تو حسین پاک کے سگے بیٹے وہیں پہ تھے ڈائریکٹ. کربلا شریف میں شہید ہوئے لیٹے تھے. کربلا کی زمین آج بھی شائیں شائیں کر رہی ہے. جہاں پہ امام حسین پاک کا سر کٹا تھا اس جگہ پہ لال بلب لگا دیا, حجرہ بنا ہوا. آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے خون کی نہریں چل رہی. دیکھو وہ لیکن دکھتا کچھ اور ہے. حضرت سکینہ چھوٹی 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا, چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ. ظالم نے ایک نے اتنی زور سے تھپی ماری یہاں پیٹ پہ یہاں پہ کربلا کی زمین میں گھسٹ گئی. ناک منہ پتہ نہیں کہاں سے خون نکل رہا تھا. وہ سید زادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ لی. امام زین العابدین کا گریبان پکڑ کے میدان میں کوڑے لگائے. 10 محرم کو یہ ہوا. اور ہمارے یہاں 10 محرم کربلا میں کیا ہوتا؟ چورن چاٹ کی دکانیں لگی پڑی, جلیبی ٹوٹ رہی, حلوے پراٹھے کی دکانیں, گوشت کے کباب چلے جا رہے, بساط خانے کی دکانیں, لڑکی لڑکے سب میلے کو جا رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو کاندھے پر رکھ کے انجوائے کا دن ہے کیا یہ؟ کسی کی شادی ہے کیا یہ؟ ولیمہ ہے کیا یہ؟ ارے تمہیں معلوم ہے 10 تاریخ کا کیا ہے؟ کچھ لپھنگے لڑکے انہیں پتہ ہی نہیں, وہ بساط خانے کی دکانوں میں گھس رہے ہیں. بساط خانے میں کیا ہوتا ہے؟ چٹیا بندے, ناک کان کے, کریم پاؤڈر, چوڑی, یہی تو چیزیں عورتوں والی ہوتی ہیں. تم نے پوچھا اپنے بچے سے تم مرد کے چھکا تو چوڑی خریدے گا کنگن خریدے گا؟ کیوں گیا تم میلے میں؟ عورتوں نے بساط خانے میں کیوں گیا؟ اس کی نیت گندی ہے, سوچ گندی ہے. یہ اس لیے گیا کسی کہ کونی لگ جائے, کسی کے دھکا لگ جائے. اس سے پوچھو گھر میں تیری ماں نہیں ہے, گھر میں تیری بہن نہیں ہے, گھر میں تیری بھانجی نہیں ہے. ارے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کو کربلا میں وہ سیدوں کا چمن شہید ہوا لیٹا تھا. اور تمہیں اپنے مزے آ رہے, یہاں پہ حلوے پراٹھے چل رہے, یہاں پہ سوٹ پتاشے چل رہے, یہاں پہ جلیبیاں چل رہی ہے. اپنے بچوں کو بٹھا کر کے 10 محرم کی تاریخ بتایا کرو, 10 محرم کے بارے میں بتایا کرو. ارے کربلا میں وہ نبی کے نواسے, اگر نبی سجدے میں ہے تو حسین پیٹ پہ آ گئے تو نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا, جمعے کا خطبہ روک دیا. آج وہ حسین کربلا میں شہید ہوئے لیتے ہیں. حسین پاک کے بچے کربلا میں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, اور تم حلوے پراٹھے کی دکانوں پہ حلوے پراٹھے کھا رہے ہو. اپنے بچوں کو بتاؤ 10 دن کا روزہ رکھو 10 تاریخ کا, اور قرآن شریف پڑھو, نمازیں پڑھو, قرآن خوانی کراؤ, دعا کرو, رو رو کر کے کہو مولا حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے, نبی کے بچوں کے صدقے میں ہمارے بچوں کی زندگی روشن. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرہ رسالت, شہید اعظم, شہید اعظم. یہ ہماری کمی ہے, بچوں کو بتاتے نہیں, انہیں پتہ نہیں. انہیں کیا پتہ, انہیں تو یہ پتہ میلہ لگا, چلو 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 میلہ لگا.
کچھ لوگ آئیں گے ڈھول بجانا شروع کر دیں گے. کسی سے پوچھو بولے ہم خوشی میں بجا رہے ہیں. خوشی میں اپنی اماں کے پیٹ میں چھری مارو گے؟ شریعت کے خلاف کام میں خوشی، شریعت کے خلاف کام میں خوشی. میں اپنی تقریروں میں کئی ایک میں بول چکا ہوں، اگر یہ اچھا ہوتا، ثواب ہوتا، تو لوگ اپنی اماں کے تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں، 20ویں کہیں تو بجاتے ہوئے دیکھا آج تک؟ کتنا بھی گناہ گار ہے تو وہ قرآن خوانی کراتا ہے، میلاد شریف پڑھواتا ہے، یار کلمہ پڑھواتا ہے، اچھے کام کراتا ہے. حسین پاک کے اس میں تمہیں ڈھول بجانے کو ملا ہے؟ تھوڑی تو غیرت رکھو یار. یہ کسی مفتی سے پوچھنے کی بات ہے؟ سید زادے کربلا میں، یار یہ تو سب کو ہی معلوم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ان کے جس ماں کا بچہ شہید ہو جائے، بولو وہ اس کا کیا ہوگا؟ جس کا بھائی شہید ہو جائے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر نیچے کو تھے، دعائیں کر رہے تھے، اللہ ہمارے بچے تو چلے گا مگر دین اسلام کو بلند کر دیے. بے شک یہ تو دعائیں کر رہے تھے. اور وہ یزیدی وقتی طور پر امام حسین پاک کے سر کو کدا رہے تھے اور ڈھول تاشے اپنی کامیابی کے بجا رہے تھے، کود رہے تھے. بالکل بدل دیا ان شیعوں نے، بالکل بدل دیا. اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارا کام ہے؟ کون کود رہا تھا اس دن؟ 10 تاریخ کو کون کود رہا تھا؟ ارے یہ بھی کسی سے پوچھنے کی بات ہے. وہ لوگ فتح کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کود. کیوں؟ وہ لوگ تو شہید ہو گئے تھے، حالانکہ حقیقت میں امام حسین ہی کامیاب ہوئے تھے. بے شک وہ بات الگ ہے، لیکن 10 تاریخ میں کیا تھا؟ تو اب تم نہیں سوچ سکتے ہو یہ ڈھول بجانا، کودنا پھاندنا، حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، تم میرے دشمن نہیں ہو، مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ڈھول بجانے والا بھی میرے ہی ہے، مگر تھوڑا بھولا ہوا ہے. وہ بھی میرے ہی ہے، غلط نہیں ہے وہ، مگر بھولا ہوا ہے. اب اس بھولے ہوئے کو کون بتائے گا؟ میں ہی تو بتاؤں گا، آپ ہی تو بتاؤ گے. لڑائی جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں. آج کے بعد اتنے اچھے بنو، اتنے پیارے بنو، تاکہ پتہ چل جائے. یہ دھنوپورا، ہاں دھنپور شادرہ، دھنپور شادرہ میں، کہ ہاں یہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں، کہ ہاں یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ، ہاں یہاں پہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں. یہ حالات، یہ ماحول، اچھے ماحول، اچھے حالات پہنچاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو موبائل ہے یہ اچھا بھی اور برا بھی ہے. اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے، یہ بات میری بس 2-3 منٹ اور سن لو، میں ختم کر رہا ہوں. میں پردھان جی کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے بڑے محبت سے بلایا، اور وہ اشفاق حسین اور سب لوگ، کئی چہرے میرے جاننے اور دور کا تھوڑی، رامپور کا، اور ہمارے خسر صاحب میاں حضور سید شاہد علی میاں، ان کا تو کافی دورہ رہتا تھا ادھر. بہرحال اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہاں تو جو میں بتا رہا تھا موبائل کی بات، یہ تم نے خرید لیا تو یہ تمہارے کام میں آ سکتا ہے. میں ترکیب بتا دوں، تم زیادہ نہیں، بیٹا ادھر کو بڑھا دو، زیادہ نہیں 1 گھنٹہ اس کو صحیح استعمال کر لو. آ جاؤ ادھر کو، امام صاحب لے لو. 1 گھنٹہ اس کو کیا کر لو؟ بولو، صحیح استعمال کر لو. 1 گھنٹہ. تمہارا پہلے دن دل نہیں لگے گا، دوسرے دن نہیں لگے گا، تیسرے، لیکن جب تم زیادہ اس کو دیکھنے لگو نا تو اچھی باتوں میں پھر تمہارا دل لگنے لگے گا. جب دل لگنے لگے گا تو تم اس سے ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو. اب تم محتاج نہیں ہو سکتے ہو. یہ موبائل بہت کام کی چیز بھی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرو. معلوم ہے آج ہم پورے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو اس میں ہمارے قرآن شریف بھی ہے، اس میں حدیثیں بھی ہیں، بخاری سیاستہ کی سب حدیثیں اس میں جتنی بھی سب ہیں. اس میں ہمیں جس موضوع کو دیکھنا ہوتا ہے، جو بھی دیکھنا ہو، کتاب پہلے ہم تھیلوں میں، بستوں میں کتابیں رکھ کے لے جاتے تھے، اب کتابیں رکھ کے نہیں لے جاتے. اب ہمارے پاس یہی ہے، بس کھولی کتاب نکالی اور بس. اب اگر میں غلط استعمال کروں گا تو میں بگڑوں گا، آپ غلط استعمال کرو گے تو آپ بگڑو گے. میں صحیح استعمال کروں گا تو میں سدھروں گا، آپ صحیح استعمال کرو گے تو آپ سدھرو گے. مگر یہ جو عمر ہے، انہیں اچھے برے کا کوئی پتہ تھوڑی، تمیز تھوڑی. ان کے ہاتھ میں موبائل مت دو، ان کے ہاتھ میں موبائل، ان کے ہاتھ میں بستہ دو. انہیں پڑھنے کے لیے اسکول مار مار کے بھیجو، مدرسے کو مار مار کے بھیجو. جب یہ پڑھ لیں، لکھنے لگیں، پڑھنے لگیں، جو دیکھے اس کے حالات اتنے نہیں ہیں جو ہائی اسکول انٹر BA کے بعد بہت آگے تک پڑھا سکے، انہیں کام سکھاؤ.
समझ में आ रही है? खाली मत छोड़िए, इन्हें काम सिखाओ, इतना सिखा दो, इतना पढ़ा दो, ये पाक साफ रहे, तुम्हारी कब्र पे फाता पढ़ सकें, हलाल हराम जान सकें, और तमाम इन चीज़ों के अपने इस्लाम के बारे में जान सकें। समझ में आ रही है बात? बोलो इंशाअल्लाह। मेरा साथ दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बच्चों, नौजवानों, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया ना, माफ़ करना, कुछ जुमले मैंने नहीं बोलना थे बोल दिए, जैसे लफंगा कह दिया या ये कह दिया। असल में यार जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो गुस्सा आता है, समझे? तुम मेरे ही हो, मैंने तुम्हें कोई गलत बुरे नज़रिए से नहीं कहा, इसलिए कहा तुम भी मेरे ही हो, इस्लामी रिश्ते से मेरे भाई हो। तुमने अगर मेरा साथ, यार हमारा वो काम नहीं है ना, हम दूसरों की बहन बेटियों को तक मुश्किल से 20 साल 14-12 साल तो वैसे निकल जाते हैं, 10 साल का तुम्हारा इम्तिहान है, उसके बाद शादी हो ही जाती है। 10 साल का तुम्हारा इम्तिहान है। समझ में आ रही है? अपने माँ बाप की खिदमत करो। वो बात वहीं रही जा रही है। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जो मैंने बताया था। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, दूसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, आपके भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात, मगर आज के बाद छोटों बड़ों की इज़्ज़त करो, इधर से गुज़रो तो सलाम, उधर से गुज़रो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार दिखा दो यार, दुनिया वालों को क्या होता है। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।